معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان اجمل ملک اپنے پروگرام اسلام اور انسانیت کے ساتھ حاضر ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے امام مہدی کی شخصیت۔ امام مہدی دنیا کے تمام مذاہب، تمام قومیں کسی نہ کسی مہدی کا، کسی نہ کسی نجات دہندہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے دونوں بڑے فرقے شیعہ اور سنی بھی امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک عربی چینل حقائق خفیہ نے امام مہدی کے حوالے سے ایک چشم کشا رپورٹ شائع کی ہے۔ ہم چاہیں گے اس کے کچھ نکات آپ تک پیش کریں۔ وہ کہتا ہے، لوگوں میں اکثریت یہ سمجھتی ہے، لوگوں میں اکثریت یہ رواج ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ امام مہدی آئیں گے تو ان کے جو نظریات ہیں، وہ جو سمجھتے ہیں، ان کی جو فکر ہے، وہ اس کی تعبیر کریں گے۔ وہ امام مہدی کو اپنے خیالات پر منطبق کرتے ہیں، وہ ہمارے نظریات کی تائید کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ حقائق خفیہ اپنی رپورٹ میں کہتا ہے، اگر تم یہ گمان رکھتے ہو کہ مہدی لمبی داڑھی والا، صدری اور رومال پوش شخصیت ہوگا تو پھر اس کا انتظار مت کرو۔ اگر تم ایسے مہدی کے منتظر ہو کہ مسلمانوں کو چھوٹی بڑی بات پر کافر قرار دے گا تو اس کا انتظار مت کرو۔ ایسا کوئی مہدی نہیں آنے والا۔ اگر کوئی ایسا آئے گا تو گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ اگر تم ایسے مہدی کے منتظر ہو جو نرم خو، مصلحت پسند، کمزور شخصیت کا حامل ہو تو اس کا انتظار مت کرو۔ اسی طرح اگر تم ایسے مہدی کے منتظر ہو جو اسلامی ثقافت تک محدود ہو، جس نے کسی اور چیز کو نہ جانا ہو، جو دنیا کے معاملات سے بے خبر ہو، جس کی سوچ محدود ہو، جس کی سوچ صرف فقہی شریعت تک محدود ہو، یا یہ سوچو کہ مسلمانوں کے لیے کیا مناسب ہے اور کیا نامناسب ہے، جان لو ایسا شخص مہدی نہیں ہو سکتا۔ نہ اس کا انتظار کرو، نہ اپنے آپ کو تکاؤ اور نہ اپنے آپ کو پریشان کرو۔ مہدی ایک عالمی شخصیت ہوں گے جو ساری دنیا پر حکومت کے لیے آئیں گے اور دنیا کی ثقافتوں کے مطابق ہوں گے، یعنی انہوں نے داستانیں، ادب، شاعری سب کچھ پڑھا ہوگا۔ مہدی قوموں کی ثقافتوں کو سمجھتے ہوں گے، ریاضی کو سمجھتے ہوں گے، بدھ مت کو جانتے ہوں گے، اعلیٰ درجے کے مہذب ہوں گے۔ ایسا شخص ہوگا جس کا اخلاقی معیار بہت بلند ہوگا، وہ باوقار ہوگا اور عظیم اخلاقیات کا مالک ہوگا۔ وہ ساتھ ساتھ سخت گیر، جبار اور اعلیٰ حکمت عملی والا ہوگا۔ وہ سخت جان، جنگجو اور دلیر ہوگا، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرے گا اور نہ خوف کھائے گا۔ وہ ماہر سیاستدان ہوگا جو کام کے نتائج کو شروع ہونے سے قبل ہی دیکھ لے گا۔ وہ چالیں چلنے والا ہوگا، جنگوں میں فریب دینے والا ہوگا، دشمن کو حیرت میں ڈالنے والا ہوگا اور ایسی جگہ سے وار کرنے والا ہوگا کہ دشمن کو پتہ بھی نہ چل سکے۔ چینل کہتا ہے، اسلام مقاصد کا دین ہے، اخلاقیات کا دین ہے، نتائج کا دین ہے، ظاہری شکل و صورت کا نہیں۔ کچھ لوگ اس پر ناراض ہوتے ہیں تو ہوں۔ ہر وہ شخص جو اسلام کی ظاہری شکل و صورت پر زور دیتا ہے، جو لوگوں کو دیواریں چھونے پر کافر قرار دیتا ہے، جو تسبیح نہ پڑھنے پر کافر کہتا ہے، جو داڑھی نہ بڑھانے پر کافر کہتا ہے، وہ اس وقت ان یہودیوں کے ساتھ کھڑا ہے جو عورتوں اور بچوں کو قتل کر رہے ہیں۔ یعنی ایسا شخص جس نے مسلمانوں کی معمولی فروعی باتوں کو پکڑ رکھا ہے اور نتیجے میں اسلام کی بنیادی باتوں کو چھوڑ رکھا ہے، ایسا شخص مجموعی طور پر اسلام سے نکل چکا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا شخص جو منشیات بیچتا ہو لیکن اس کے دل میں اسلام کی غیرت ہو اور وہ اپنی جان، مال اور گھر والوں کے ساتھ اسلام کے دفاع کے لیے نکلے، تو ایسا شخص سعودی عرب کے مفتی اور شیخ الازہر سے بہتر ہے۔ خفیہ چینل کہتا ہے، ہم نے مصر کے عالموں کو بھی دیکھا ہے، اسلام موقف کا دین ہے نہ کہ ظاہر کا دین۔ ہمارے پاس ایسے اداکار بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم نے حقیقت پالی،
گویا انہوں نے اللہ کی طرف سے کوئی سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا ہے کہ جسے چاہیں اسلام میں داخل کریں اور جسے چاہیں اسلام سے نکال دیں۔ یہ سب فضول عقلی دلیلیں ہیں۔ تم ہرگز ایسے مہدی کو نہیں پاؤ گے جو فضول قسم کی عقلی دلیلیں پیش کرتا ہو، اور نہ ہی مہدی اسلام کی فضول فروعی چیزوں کی فکر کرے گا، نہ ہی کہ تم کیا پہنتے ہو، نہ یہ پوچھے گا آج تم نے کتنی تسبیحات کی، نہ یہ پوچھے گا آج تم نے کتنی نمازیں پڑھی۔ وہ اسلام کے نتائج کی فکر کرے گا، اسلام کے ان مقاصد کے نفاذ کی فکر کرے گا جو انبیاء کی بعثت کا سبب تھی، یعنی عدل و انصاف کا قیام۔ آج کے مسلمانوں کی اکثریت جس دین پر عمل کر رہی ہے، اس کے لیے شاعر کہتا ہے، باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو، کتنا حسین فریب ہے جو کھا رہے ہیں ہم۔ آخر میں عرض ہے، جو مسلمان مہدی کا انتظار کر رہے ہیں وہ جان لیں، مہدی ظاہری عبادات، ٹوپی، تسبیح، دستار والا نہیں ہوگا، وہ اس باطل نظام کو الٹنے والا ہوگا، اس کی نگاہ اور مقاصد بلند ہوں گے اور پوری انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے گا۔ السلام علیکم۔